یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہم دو بہن بھائی تھے اور آپس میں گہری محبت تھی۔ میرا نام زینب اور بھائی کا نام عمر تھا۔ ہمارا بچپن پیاری امی کے سایہ عاطفت میں بہت پرسکون اور خوشیوں سے بھرا ہوا گزرا۔ وہ دن کیسے یادگار تھے جب محبت کے پھول ہمارے ارد گرد کھلتے رہتے تھے۔ اچانک امی بیمار پڑ گئیں اور 2 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ ہم دونوں سے بے حد پیار کرتی تھی۔ والد صاحب بھی ہم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ تقریباً 2 سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ ہم معصوم تھے۔ اس دن بہت خوش ہوئے کہ نئی امی آ گئی ہے۔ سجی سنواری دلہن بچوں کو ہمیشہ پیاری لگتی ہے۔ ہمارے دل کو بھی وہ نئی ماں بہت اچھی لگی اور ہم دونوں تتلیوں کی طرح ان کے گرد منڈلانے لگی۔ والد صاحب نے انہیں سمجھایا تھا کہ بچے چھوٹے اور بے ضرر ہیں، انہیں ماں جیسا پیار دینا ہوگا، اس لیے نئی ماں ہمیں پیار کرنے لگی۔ وہ وقت گزرتا گیا اور ہمارا ایک بھائی اور آ گیا۔ یہ فطری بات تھی کہ ماں کی زیادہ توجہ اپنے بیٹے کی طرف ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ان کا رویہ ہم دونوں کے لیے تبدیل ہونے لگا۔ وہ ہمارے لیے اجنبی بن گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی بہت پریشان رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا۔ امی کے 2 بیٹے اور آ گئے۔ ان کی 3 اپنی اولادیں ہو گئیں۔ گھر ان کی شور و شرابت سے بھر گیا۔ ان کو ہماری ضرورت نہ رہی، لیکن ہمیں تو والدین اور گھر کی ضرورت تھی۔ بھلا کہاں جاتے؟ ماں کے تمام نرم سلوک کے باوجود بھی ان کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ میں بڑی ہو گئی اور سمجھدار بھی۔ گھر کا سارا کام ماں نے میرے سپرد کر دیا۔ سارا دن کام کرتی اور جو تھوڑا وقت بچتا وہ کہتی کہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ وہ لڑکے بہت شرارتی تھے۔ کھیل کھیل میں کبھی میرا سر پھاڑ دیتے، کبھی گیند مار دیتے اور کبھی زور سے ضرب لگاتے۔ میں درد سے تڑپ اٹھتی۔ مجھے پڑھائی کا موقع نہ ملتا تھا۔ ماں ایک لمحہ بھی فارغ نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ ماں نے میرے ساتھ ایسا رویہ اپنا لیا تھا کہ جو بھی گھر آتا مجھے نوکرانی سمجھتا۔ تینوں ستیلے بھائی ہر وقت حکم دیتے رہتے۔ وہ مجھے سچ مچ خادمہ ہی سمجھتے تھے۔ بات بات پر لاتیں مارتے، ٹھوکریں لگاتے۔ یہ سب منظر دیکھ کر میرا بھائی عمر اندر ہی اندر کڑھتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا جبکہ مجھے اسکول سے اٹھا لیا گیا تھا۔ عمر کو بہت تکلیف ہوتی جب امی مجھے ذرا سی بات پر مارتی اور میں چپ چاپ مار کھاتی رہتی۔ میں ہر وقت خوفزدہ سی رہتی تھی۔ ایک دن تو گھر میں ہنگامہ ہی برپا ہو گیا۔ اس دن جب عمر اسکول سے گھر آیا تو میں بیٹھی رو رہی تھی اور تینوں چھوٹے بھائی مل کر مجھے مار رہے تھے۔ عمر سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ پہلے تو اس نے انہیں منع کیا، لیکن وہ بولے کہ تمہیں کیا، یہ ہماری نوکرانی ہے، ہم اس سے ماریں گے۔ امی نے بھی اپنے بیٹیوں ہی کی طرفداری کی۔ تب عمر کو غصہ آ گیا۔ سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا جس سے تیلے بھائی مجھے مارا کرتے تھے۔ عمر نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور امی کو خوب مارا۔ جب چھوٹے بھائی درمیان میں آئے تو انہیں بھی مارا۔ امی شور مچاتی ہوئی محلے والوں کے پاس چلی گئی۔ شام کو ابو دفتر سے واپس آتے ہوئے امی نے روتے ہوئے برا حال کر لیا اور کہا کہ میں نہ کہتی تھی اس گستاخ لڑکے کو گھر میں نہ رکھو، آج اس نے یہ حرکت کی ہے، کل کچھ اور کر بیٹھے گا۔ ابو امی کی باتوں پر ایسے یقین کر لیتے تھے جیسے ان پر کوئی جادو نہ ہو گیا ہو۔ وہ امی کے اکسانے پر عمر کو کمرے سے باہر لے آئے اور روتی ہوئی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس قدر مارا کہ میرا بھائی بے ہوش ہو گیا۔ میں بہن تھی، اپنے بھائی کو اس بری طرح پیٹتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابو کے پاؤں پڑ کے منت کی کہ ابو جی اسے نہ ماریں، بس کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ والد صاحب پر جیسے جنون طاری تھا۔ میرا ایک نہ سنی اور دھکا دے کر بولے کہ تم بھی چلی جاؤ، اب عمر جیسے نافرمان لڑکے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے عمر کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کہا اٹھو میرے بھائی اٹھو۔ عمر کو ہوش آ گیا تو باپ اس سے دھکے دینے لگے اور ان کی پاؤں پکڑ کر کہنے لگے کہ خدا کے لیے مجھے گھر سے نہ نکالے، چاہے جتنا ماریں، میں کہاں جاؤں گا، میری بہن سے مجھے جدا نہ کریں۔ مگر والد نے ایک نہ سنی۔ بیٹے کو گھر سے نکال کر دروازے کی کنڈی لگا دی اور کہا کہ اب اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ خالہ نازش ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ وہ ہمارے دکھ درد کو سمجھتی تھی کیونکہ مرحومہ ماں کی بہت اچھی سہیلی تھی۔
تھی۔ جب اس سے امی کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ ان کے بھی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ انہیں جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے عمر سے کہا تم ہمارے ساتھ رہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی دروازے کے باہر کھڑا رو رہا تھا۔ خالہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے گھر لے گئی۔ اس وقت تو عمر خالہ نازش کے گھر چلا گیا، مگر یہ اس کا مستقبل ٹھکانا نہ تھا۔ وہ مشکل سے 1 ہفتہ وہاں رہ سکا۔ دوپہر کو جب سوئے ہوئے تھے تو عمر نے اپنے کپڑے اٹھائے اور انجانے سے راستے پر نکل گیا۔ میرے پاس صرف 50 روپے تھے جو میں نے اس کے کپڑوں کے بیگ میں رکھے تھے۔ وہ بیگ خالہ کی بیٹی کے ہاتھوں بھجوا دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عمر نے کپڑے کسی خاص مقصد سے منگوائے ہیں۔ عمر بس میں سوار ہوا اور ایک انجان منزل کی طرف چل پڑا۔ پشاور میں 1 ہفتہ بھٹکتا رہا مگر کہیں نوکری نہ ملی۔ ایک ہوٹل پر برتن دھونے لگا جہاں بدلے میں کھانا دیا جاتا تھا۔ اچانک قسمت اس پر مہربان ہو گئی۔ ایک دن ایک شخص ہوٹل پر کھانا کھانے آیا۔ وہ دیکھنے میں نیک دل اور معاملہ فہم محسوس ہوتا تھا۔ میرے بھائی نے اس سے کہا مجھے کام کی سخت ضرورت ہے۔ پہلے تو اس نے بات سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھ گیا مگر عمر نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ساتھ چلتا رہا۔ آخرکار وہ شخص تنگ آ گیا اور پوچھا تم کہاں سے ہو؟ عمر نے اسے اپنا پتہ بتا دیا۔ وہ شخص جو سامان لے کر آج دوسرے شہر جا رہا تھا بولا اگر کوئی تمہاری ضمانت دے تو میں تمہیں رکھ لوں گا۔ عمر نے کہا اس شہر میں تو میری کوئی ضمانت نہیں، البتہ اپنے شہر میں محلے والوں سے میرے بارے میں کوئی پوچھ سکتا ہے۔ یہ بات سن کر صاحب ہوٹل مطمئن ہو گیا اور عمر کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ انہوں نے عمر کو ٹرک چلانے کی تربیت دی اور وہ ٹرک چلانے کا لگا۔ عمر نے رحمت چاچا کہتا تھا 9 ماہ بعد میرے بھائی نے ہمارے پڑوس میں فون کر کے مجھے بتایا اور تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، میں رحمت چاچا کے پاس ہوں، کام کر رہا ہوں، کچھ کماؤں گا تو واپس آؤں گا۔ میں جو دن رات بھائی کے لیے بے چین تھی، اس کا فون سن کر دل کو سکون ملا۔ ایک بار احمد صاحب کو سامان لے کر دوسرے شہر جانا تھا جو ہمارے شہر سے کچھ آگے۔ عمر نے بتایا کہ ہم اپنے شہر سے گزریں گے۔ رحمت صاحب نے کہا ٹھیک ہے، سامان پہنچا کر واپسی پر تمہارے شہر چلیں گے۔ واپسی پر رحمت عمر آیا مگر وہ گھر نہیں آیا بلکہ خالہ نازش کے گھر چلا گیا۔ جب خالہ نے اسے دیکھا تو دوڑ کر گلے لگا لیا اور خوب روئے اور ان کی بیٹیاں اور بیٹا بھی عمر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ عمر کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ عمر نے اپنی پوری داستان سنائی اور رحمت چاچا کا تعارف کروایا کہ انہی مہربان انسان کی بدولت آج میں زندہ ہوں، ورنہ شاید بھوک کی وجہ سے چل بسا ہوتا۔ رحمت صاحب کو اصل حالت کا علم ہوا تو وہ ناراض ہو گئے اور بولے ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ عمر نے خالہ کو کچھ تحفے دیے کہ میری بہن کو دے دینا۔ خالہ میرے گھر کو آئی اور کہا تیرا بھائی آیا، تھوڑی دیر کے لیے آ جانا، اس سے مل لے۔ ماں نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گئی اور خالہ پر برہم ہوئی کہ یہ کہیں نہیں جائے گی، اگر اس نے قدم باہر نکالا تو میں اسے واپس گھر نہ آنے نہ دوں گی۔ خالہ نے عاجزی سے کام لیا اور نرمی سے امی کی منت سماجت کی اور تم اولاد والی ہو، ایسا نہ کرو، ایسے بھائی سے ملنے دو۔ آخر بڑی مشکل سے اجازت ملی اور میں خالہ نازش کے گھر آ کر بھائی سے ملی۔ بھائی کی صحت بہتر تھی مگر میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ عمر کو دیکھتے ہی دوڑ کر گلے لگی۔ اتنے عرصے بعد ہم ملے تھے کہ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس لمحے کو لگتا تھا جیسے دنیا کی ہر شے ہماری بدقسمتی پر اشکبار ہو رہی ہے۔ ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو کیا ہمارا ایسا حال ہوتا؟ دنیا میں سوتیلی ماں کی ہزار نیک کہانیاں سنی اور پڑھی تھی۔ سچ ہے اگر سوتیلی ماں بے رحم ہو تو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہم نے باتیں کی، پھر بھائی جانے لگا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور صبر کی نصیحت کی، پھر رحمت صاحب کے ساتھ واپس چلا گیا۔ انیک دن اسے یاد کر چپکے آنسو بہتی رہی۔ واپسی پر رحمت چاچا نے کہا عمر تم ٹرک چلا لو۔ ہاں عمر نے جواب دیا، بہن کی حالت دیکھ کر میرا دل بے چین ہے۔ رحمت صاحب نے تسلی دی، ہمت سے کام لو، زندگی میں دکھ اور سکھ آتے رہتے ہیں، حوصلہ رکھو۔ اس کے بعد رحمت چاچا کے دل میں میرے بھائی کی بہت عزت بڑھ گئی۔ انہوں نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح چاہا اور اپنے گھر لے گئی جہاں اپنی بیٹھک میں رہائش تھی۔ شروع میں عمر کا دل وہاں نہ لگا مگر یہ لوگ شریف اور محبت کرنے والے تھے۔ رحمت چاچا کی بیوی نے بھی میرے بھائی کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا۔ عمر کی ایمانداری اور نیک نیتی کی وجہ سے وہ سب بہت خوش تھے اور کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ رحمت صاحب کے پاس دولت اور زمین کی کمی نہ تھی مگر ان کے ایک قبیلے سے دشمنی چل رہی تھی۔ انہوں نے اپنا ٹرک عمر کے حوالے کر دیا اور کہا پیسے جمع کرو تاکہ عمر عزت کے مطابق شادی کر سکوں۔ وہ
وہ عمر سے بہت خوش تھے اور اس کی بہتری کے لیے سوچتے رہتے تھے۔ بعد میں عمر کو میری یاد ستانے لگی اور اکیلا ہی ہمارے محلے آ گیا۔ خالہ نازش کے دروازے پر دستک دی۔ ان کی بیٹی عمر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور عزت سے گھر کے اندر لائی۔ جب عمر نے خالہ کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی کیونکہ خالہ کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ عمر نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی مگر ماں نے خالہ کے گھر جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ بغیر ملے ہی واپس چلا گیا۔ میں دروازے کی طرف درد سے اسے چلے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میرے آنسو بارش کے قطروں کی طرح گالوں پر گرتے رہے۔ رحمت چاچا کو جب عمر نے بتایا کہ سرد دل ماں نے بہن سے ملنے نہیں دیا تو اسے بھی دکھ ہوا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بھائی کی عمر سے کر دی۔ ادھر ابو نے میری شادی کر دی اور یہ سب میری سوتیلی ماں کے کہنے پر ہوا۔ میرا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی سے کر دیا گیا جو شراب کا عادی تھا اور کماتا کچھ نہ تھا، تاہم مجھے گزارا کرنا تھا۔ بہلا کہاں جاتی، اب میرے خرچے ابو بھی دیتے تھے۔ کسی کو میرے حالات نہیں بتاتے تھے اور نہ ہی یہ کہ مجھے کسی شخص کے ساتھ بیاہ کیا ہے۔ شادی کے بعد عمر دوبارہ مجھ سے ملنے آیا مگر میں کہاں سے ملتی۔ جب اس سے پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی تھی وہ ابو کے دکان پر گیا تھا کہ پوچھ سکے کہ آخر کس سے میری شادی کی گئی ہے۔ بھائی مجھ سے ملنے چاہتا تھا۔ ابو اس سے راستے میں مل گئے۔ بھائی نے باپ کو سلام کیا مگر انہوں نے جواب نہ دیا۔ عمر بات کرنا چاہتا تھا مگر ابو نے بات نہ کی۔ تب بھائی نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا بتائیے آپ نے میری بھائی بہن کی شادی کس سے کی ہے اور زینب کہاں رہتی ہے؟ مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے۔ والد بھی ضدی تھے۔ منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ مایوس ہو کر عمر بس جل قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ یوں باپ بہن اور بھائی تینوں جدا ہو گئے۔ شادی کو 6 سال گزر گئے۔ بھائی کا کچھ نہ پتا تھا۔ اب میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ادھر بھائی کو بھی اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے اور وہ پشاور چھوڑ کر راولپنڈی آ گئے کیونکہ رحمت کے خان دشمن اس سے دھمکاتے تھے۔ رحمت چاچا بھی ساتھ آ گئے۔ انہوں نے پنڈی میں مکان خرید لیا اور بھائی کو پاس لے کر دی۔ پھر ویگن بھی دلوا دی۔ یوں کاروبار بڑھتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ میرے خاوند کا نشہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ بستر سے جانے لگا۔ ایک دن اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ والد صاحب کو احساس ہوا کہ انہوں نے بیوی کے کہنے پر اپنے خالہ بھائی کو داماد بنا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے پہلے ہی غریب تھی، اب بھی ہو گئی۔ والد جو مالی مدد کرتے وہ 3 بچوں کے لیے نہ کافی تھی۔ مجبوراً بڑے بیٹے کو ایک ورکشاپ میں ملازم کرا دیا۔ وہ ابھی کم سن تھا۔ استاد کی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ برداشت نہ کر سکا، چنانچہ ایک دن ورکشاپ سے بھاگ نکلا۔ رات کا وقت، بارش ہو رہی تھی۔ وہ سڑک کنارے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ایک ویگن قریب آ کر رکی۔ لڑکا جلدی سے سڑک پار کرتے ہوئے ویگن کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے پھرتی سے گاڑی روک لی مگر وہ کہاں پیا کہ ذرا سی دیر ہوتی تو بچہ گاڑی کے نیچے آ جاتا۔ وہ نیچے اترا اور لڑکے کو اٹھایا اور اس کا نام پوچھا۔ لڑکا روتے ہوئے بولا میرا نام عمر ہے۔ بادو میں لڑکے نے اپنی ماں اور نانا کا نام بتایا۔ وہ ویگن ڈرائیور نے پوچھا یہ نام کس نے رکھا؟ لڑکے نے کہا میری ماں نے، کیونکہ میری ماموں کا نام بھی عمر ہے جو ہم سے جدا ہو گئے۔ امی ان کے یاد میں دن رات روتی ہیں اور ان سے ملنے کی دعا کرتی ہیں۔ یہ سن کر ویگن ڈرائیور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ وہ خود عمر بھائی ہی تھا جس کی گاڑی کے سامنے میرا بیٹا آیا تھا۔ اب یوں میرے بیٹے کے ذریعے میرا بچھڑا ہوا بھائی مجھ سے ملا۔ میں روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا میرے بھائی کو لے آیا ہے۔ دل کو سکون ملا مگر آنسو رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ چند دن بعد عمر پنڈی لے گیا اور ہمارے لیے گھر لے لیا ہے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ابو بیمار ہے۔ میں نے خالہ نازش کی بیٹی کو فون کیا تو اس نے کہا حالات اچھے نہیں ہیں، واپس آ جاؤ، دکان بند ہے اور ماں اکیلے بہن بھائی پریشان ہیں۔ لڑکیوں کا دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھائی کو راضی کر لیا۔ جب ہم گئے ماں شرمندہ تھی اور والد کے قریب المرگ تھے۔ گھر میں کھانے کا بھی انتظام نہ تھا۔ دل نے گوارا نہ کیا کہ ہم باپ کو اس حال میں چھوڑ آئیں۔ ایک ماہ وہیں رہے۔ والد بہتر ہوئے تو بھائی نے انہیں ساتھ لے آیا۔ قریب ہی مکان لے کر دیا تاکہ ہم دونوں بھائی بہن ان کی دیکھ بھال کریں۔ وقت گزرتا گیا۔ والد صاحب بوڑھے ہو گئے اور ایک دن فوت ہو گئے۔ عمر بھائی شرافت کا پیکر تھا۔ اس نے سوتیلی ماں اور ان کے بچوں کو بے سہارا نہ کیا، چھوٹے بھائیوں کو روزگار دلایا۔ میرے بچوں کو بھی کہیں ڈرائیور کہیں کنڈکٹر لگوا دیا تاکہ گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ میرے بچے اور سوتیلے بھائی میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکے لیکن بھائی کے بچے اچھے سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور کامیاب زندگی کی دوڑ میں آگے نکل گئے۔ آج میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، یہ سب میرے بھائی عمر کی بدولت ہے۔ خدا ان ہر بہن کو ایسا نیک دل پیار کرنے والا بھائی عطا کرے جس نے ہزاروں مشکلات کے باوجود اپنی بہن اور باپ کی اولاد کو نہ بھلایا۔ آج جو کچھ بھی ہوں عمر بھائی کی وجہ سے ہوں۔ دن رات ان کے لیے سلامتی اور رزق میں برکت کی دعا کرتی ہوں۔